اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ حضرت عمرو بن احوص جشیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و تذکیر کی، اور اس کے بعد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار بھی نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا کارن کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بدزبانی یا کھلی بے حیائی کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ تو اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدگی چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن سخت مار نہ ہو۔ پھر اگر وہ تمہارا فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو، یعنی طلاق وغیرہ دینے کا مت سوچو۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے۔ تو تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روننے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، چاہے وہ کوئی اجنبی مرد ہو یا عورت، یا بیوی کے محارم اور اقارب میں سے ہوں۔ سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق یہ چیزیں بھلے طریقے سے انہیں مہیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ، اس میں ایک تو وہیں مارنے کی بات ہے، لیکن اسی صورت میں اور اسی طریقے سے جس کا اسپشٹیکرن اس سے پہلے کیا گیا ہے۔ پھر اگر مار کا فائدہ نظر نہ آتا ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں نفرت و دشمنی میں اضافے کا زیادہ امکان ہے اور یہ چیزیں میل ملاپ کے ورد ہیں۔ دوسرا، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عصمت اور شوہر کے مال وغیرہ کی حفاظت کرے۔ پتی کے ناپسندیدہ لوگوں کو، چاہے وہ ان کے قریبی عزیز ہوں کیوں نہ ہوں، گھر میں داخل ہونے کی اور وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں۔ تیسرا، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے مطابق اچھا لباس اور اچھی خوراک اور ضروریات زندگی مہیا کرائے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، نہ اسے برا بلا یا بدصورت کہہ، اور اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کر۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ لا تقبح کے معنی ہے کہ اسے یہ نہ کہے کہ اللہ تجھے قبیح بنا دے یا تیرا بیڑا غرق کر دے۔ فائدہ، نافرمان عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے علیحدگی، ترک تعلق کی ضرورت پیش آئے تو گھر کے اندر یہ ترک تعلق اس طرح کیا جائے کہ رات کو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دیا جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی صرف بستر کی حد تک ہی ہو، بات چیت ترک نہ کی جائے۔ ترک کلام کے بعد میں جھگڑے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاص سبب ہو تو گھر سے باہر بھی علیحدگی کی اجازت ہے، لیکن بیوی پر پھٹکار بھیجنا، ہر روز مارنا، ماں بہن یا طلاق ایسے شبد استعمال کرنے رہنا، گھر سے نکالنا یا نکالنے کی دھمکی دینا، یا خوراک یا لباس مہیا نہ کرنا، یا اسب ہتھ کنڈے اختیار کرنا اور انوچت سزائیں دینا، اور چہرے پر تھپڑ مارنا اور آئے دن گالیاں بکنا سب ناجائز اور منع ہے۔ بیوی کو بار بار تانے اور کچوکے دینا اور اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا یہ بھی برا ہے۔ یہ سب طریقے غلط اور شرافت سے دور ہیں، جو ایک انسان کو کسی صورت شوبھا نہیں دیتے۔ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے عزت اور شان سے رکھنا چاہیے۔ جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جو طریقے قرآن و حدیث میں آئے ہیں انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ ان سے آگے بڑھنا دین اور دنیا دونوں کی تباہی کا باعث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔